ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کے خصوصی پیشکش منظرنامہ میں ناظرین کا خیر مقدم۔ آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے واٹرگام علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 19 جون کو جموں کشمیر کے بارہ مولہ میں ایک مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کی جوابی کارروائی میں یہ دونوں دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت ابھی تک معلوم نہ ہو سکی۔ اسی دوران پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا، جس پر 9 جون کو رئیسی ضلع میں زائرین کی بس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ مرکزی کابینہ نے 76,200 کروڑ روپے کی لاگت سے مہاراشٹر کے ودھان میں ایک نئی ہمہ موسمی گہری ڈرافٹ بڑی بندرگاہ تیار کرنے کے پروجیکٹ کو منظوری دی۔ اس پروجیکٹ کا انتظام ودھان پورٹ پروجیکٹ لمیٹڈ کرے گا، جو جواہر لال نہرو پورٹ اتھارٹی اور مہاراشٹر میری ٹائم بورڈ کے درمیان تعاون ہے، جس میں بالترتیب 74% اور 26% شیئرز ہیں۔ ایک بار مکمل ہونے کے بعد یہ بندرگاہ عالمی سطح پر سرفہرست 10 بندرگاہوں میں شامل ہو جائے گی اور توقع ہے کہ 1.2 ملین لوگوں کے لیے ملازمتوں کے موقع بھی ہیں۔ بندرگاہ میں 9 1000 میٹر کیریئرز ٹرمینلز، 4 قصری مقصدی برتھ، 4 لیکوڈ کارگو برتھ، 1 رورو برتھ، 1 کوسٹل برتھ اور کوسٹ گارڈ کے لیے 1 برتھ شامل ہے۔ ہیلتھ ایفیکٹس انسٹیٹیوٹ اور یونیسیف کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ فضائی آلودگی 2021 میں دنیا بھر میں 8.1 ملین اموات کی ذمہ دار تھی۔ بھارت اور چین بالترتیب 2.1 ملین اور 2.3 ملین اموات کے ساتھ سب سے زیادہ متاثرہ ممالک ہیں۔ بھارت میں فضائی آلودگی بھی 5 سال سے کم عمر کے بچے 1,59,400 کی اموات کا باعث بنی۔ رپورٹ میں روشنی ڈالی گئی کہ 2021 میں اوزون سے متعلق تمام کرونک obstructive pulmonary disorder COPD میں تقریباً نصف اموات بھارت میں ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے بعد چین اور بنگلہ دیش۔ آزاد اقتصادیات اور پالیسی ماہرین کے رائٹرز کے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں معیشت آنے والے سالوں میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت رہنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم اس کے باوجود ماہرین معاشی عدم مساوات کو کم کرنے پر اس کے اثرات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ رائے شماری اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ گزشتہ مالی سال میں 8% سے زیادہ کی اقتصادی ترقی اور ممبئی میں اسٹاک مارکیٹ کی تیزی نے واضح طور پر معاشی تفاوت کو کم نہیں کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اب اپنی تیسری مدت میں بڑھتی ہوئی اقتصادی عدم مساوات کو مؤثر طریقے سے حل نہ کرنے پر تنقید کا سامنا کر رہی ہے، جسے پارلیمنٹ میں پارٹی کی کم اکثریت میں ایک اہم عنصر کے طور پر پیش کیا گیا۔ زیادہ تر ماہرین نے بہت کم اعتماد کا اظہار کیا۔ اگلے 5 سالوں میں معاشی عدم مساوات میں نمایاں کمی آئے گی۔ ان کا مشورہ ہے کہ توجہ مہارتوں کو بہتر بنانے، مزید ملازمتیں فراہم کرنے اور جامع ترقی کو فروغ دینے پر ہونی چاہیے۔ بے روزگاری ایک بڑا چیلنج ہونے کی توقع ہے۔ ماہرین نے ساختی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے وارانسی کے حالیہ دورے کے دوران ان کی بلٹ پروف گاڑی پر ایک چپل پھینکی گئی۔ جیسا کہ آن لائن وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا، سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود یہ واقعہ ایک گنجان آباد علاقے میں پیش آیا، جس سے سیکیورٹی پروٹوکول کی افادیت کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے۔ اس واقعے کے ذمہ دار فرد کی موجودہ حیثیت واضح نہیں ہے، کیونکہ حکام نے کسی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی۔ سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس سے اس واقعے کے بارے میں بحث چھڑ گئی۔ وزیر اعظم کے قافلے کے ارد گرد اعلیٰ سطح پر تحفظ کے باوجود اس طرح کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے؟
اس بات کی تحقیقات جاری ہیں۔ کالا کوریچی خود سانحہ میں مرنے والوں کی تعداد 34 تک پہنچ گئی، جبکہ 80 سے زیادہ لوگ جعلی شراب پینے سے زیر علاج ہیں۔ متاثرین بشمول 2 خواتین اور ایک ٹرانس پرسن جن کا تعلق کرونا پورم سے تھا، بدھ کی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ سیاسی جماعتیں غیر قانونی شراب کی پیداوار اور فروخت کو روکنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن قائم کیا اور مرنے والوں کے گھر والوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ پولیس نے محلک شراب فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور فورینسک تجزیے میں میتھنول کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں اور جماعتوں نے ایسے سانحات کی روک تھام میں ناکامی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔